أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في قرآن الحكيم والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دینا عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ارباب دانش مومنین کرام، میری آج کی یہ موضوع جو ہے میں نے پچھلی نشست میں عظمت والدین اور غافل اولاد کے بارے میں جو عرض کی تھی، اسی کا ایک حصہ سلیمان بن داؤد اللہ کا نبی جس کا تخت پوری دنیا پہ ہوائیں لے کے چلتی تھی۔ ہوائیں سلیمان بن داؤد کے تابع تھی۔ آپ کے ہاتھ میں مشتری تھی، اس کے اندر نگینہ، اس کے اندر اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم کی وجہ سے اللہ نے انہیں اتنی طاقت عطا فرمائی۔ سلیمان بن داؤد کی دعا تھی، اللہ مجھے وہ سلطنت عطا فرما، وہ نبوت عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ فرمائی۔ اللہ نے پھر پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے تابع اس کی ہوائیں کر دیں، بادل اس کے تابع کر دیے، جنات اور چرند پرند کی زبانیں وہ بولتے اور وہ سمجھتے، اتنی فوقیت دی کہ ہر چیز پہ وہ قدرت رکھنے لگے۔ اللہ کے دیے ہوئے اذن کے ساتھ ان کا تخت دے پریاں اور ہوائیں لے کے اڑتی تھی۔ سلیمان بن داؤد کے تخت کے اوپر 6 لاکھ کرسی لگتی تھی، 3 لاکھ جنات کی، 3 لاکھ انسانوں کی۔ اور جب تخت اڑ رہا تھا، تخت سمندر کی لہروں پہ، سمندر کی تہہ پہ چلتا گیا، اور سمندر کے اوپر تخت کے اوپر پاؤں لٹکا کے کچھ ہواری، کچھ آپ کی جنات، کچھ انسان تشریف رکھتے ہوئے تھے، اور آپ کی تبلیغ کے لیے آپ کے ساتھ تشریف رکھ رہے تھے۔ اور دیکھا سمندر کی لہروں نے ان کے قدموں کو چھوا اور وہ کہہ اٹھے، واہ 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 سلیمان نبی، تیری حکومت کی کیا بات ہے۔ یہ کہنا تھا۔ سلیمان بن داؤد نے تھوڑی چھاتی چوڑی کی اور اپنے آپ کو یوں کیا۔ اللہ کی فوری آواز آئی، اے سلیمان، جس حکومت پہ تو اترا رہا ہے یہ تو میری پاک زہرا کی ایک تسبیح کا مول نہیں۔ بی بی پاک زہرا سلام علیہ کی عظمت بیان اللہ نے کی کہ کائنات میں نے بنائی ہے حجاب کبریا کے لیے۔ کنت کنزن مخفیاتن، میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا جن کے ذریعے میں ظاہر ہوا، وہ میرا حبیب اور حبیب کی آل ہے۔ یہ کہتے گئے کل هو اللہ احد، اللہ نے کہا میں آحد ہوں۔ جب فرما دیا میرے حبیب کل کہہ دو، کل هو اللہ احد، تو بس میں آحد ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیری زبان سے ہی پتہ چلا کائنات کو کہ میں خدا آحد ہوں، موجود۔ تو جس نبی سے ہمیں پتہ چلا وہ اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، وحدہ لا کی ذات ہے، وہ خالق اکبر کائنات کا مالک ہے، اسی حبیب کے فرمان، اسی کلام سے۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤد کا تخت اڑ رہا ہے تو سمندر میں سے ایک لہر کی آوازیں آنا، تیز دھار آوازیں آئیں، جیسے کسی چٹان کے ساتھ پانی لگتا ہے اس کی آوازیں آتی۔ سلیمان نے کہا، اے حاقل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ حاقل کبھی جن کا نام تھا، بہت بڑا دیو تھا، بہت بڑا جن تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں۔ حاقل کبھی نے غوطہ لگایا، سمندر کی لہر کے نیچے چلا گیا اور دیکھ کر آ کہتا ہے، عرض کی، یا نبی، ایک یاقوتی محل ہے، اس کے ساتھ پانی کی لہریں لگتی ہیں، اس کی آواز آ رہی ہے۔ پاک نبی فرمایا وہ موتی اٹھا کے لے آؤ۔ اب یاقوتی موتی کو
وہ ہیکل کبھی اٹھا کے لے آیا، سلیمان بن داؤد کے تخت کے سامنے رکھا تو وہ لاک کیا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ سلیمان بن داؤد نے اپنی انگشتی والی انگلی سے اشارہ کیا، وہ لاک کھل گیا، تالا کھل گیا، دروازہ کھلا۔ اندر اس کے حسین اور جمیل سفید لباس کے ساتھ ایک جوان عبادت کر رہا ہے، اور اسے سلام کیا اور کہا، اے بندہ خدا، تو بتا، اپنا تعارف کرا، تو کون ہے، اس جگہ کیا کر رہا ہے، اور اس جگہ کیسے آیا، یہ تیرا مقام کیسے بنا؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا نبی، آپ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آپ کے اختص میں میں تسلیم خم ہو کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے خبر نہیں ہے، میں دنیا میں تھا تو میری والدہ، میرے والد میری زندگی میں میرے جوان ہونے سے بچپن میں ہی دنیا سے چل بسے، خالق حقیقی سے جا ملے، تو میں نے ان کی زیارت نہیں کی۔ اب میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش کبھی میں باپ کی زیارت کرتا، تو میں نے فرمان پڑھا، فرمان معصوم پیرا انبیاء کا فرمان پڑھا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر والد نہ ہو تو ماں ہی اپنا آپ کا والد ہے، ماں ہی آپ کا باپ ہے، ماں ہی آپ کی ماں ہے۔ تو میں نے پھر اپنی ماں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ مجھ سے جیسے جیسے میں ماں کے قریب خدمت کرتا گیا، میری محبت ماں سے بڑھتی چلی گئی، مجھے عادت پڑتی چلی گئی۔ تو عادت دوستوں جس طرف بڑھائیں گے اس طرف بڑھے گی، جس طرف آپ غلاظت کی طرف جائیں گے آپ وہی عادتیں بنا لیں گے، اگر پاکیزگی کی طرف جائیں گے آپ کو وہی خوشبو کی عادتیں پڑ جائیں گی، اور عبادت کی عادت پڑے گی تو آپ کو عبادت میں یہ لذت آنا پڑے گی، اور لذت آنے لگ پڑے گی، عبادت کے اندر آپ رہنے کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو میری محبت بڑھتی گئی، میری عادت بڑھتی گئی، جب تک میں ماں کی خدمت نہ کر لیتا مجھے سکون نہ آتا۔ میں کام کاج کر کے محنت مزدوری کر کے گھر میں آتا، میری ماں بوڑھی ہوتی چلی گئی، میں نے اپنے پہلے ماں کو آتا، ان کو غسل کراتا، ان کے ہاتھ دھلواتا، پھر ان کو کھانا کھلاتا، ان کو پہلے صاف ستھرا کرتا، پھر کھانا کھلا کے بعد ان کو دباتا، ان کے قدموں پہ بوسے لیتا، ان کو دباتا۔ وہ ماں کے آنسو گرتے اور روتی روتی کہتی، بیٹا تجھے میری کتنی فکر ہے، جا اب تو بھی کھا لے۔ اب میری ماں جب سو جاتی، اس کی آنکھ لگتی، اسے اونگ آتی، تو میں اٹھ کر آستہ سے کہ میری ماں کو میرے قدموں کی آہٹ بھی نہ آئے تاکہ یہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، نیند سے بیدار نہ ہو جائے، میں اٹھتا، اٹھ کر وضو کر کے ہاتھ دھو کے پھر میں اپنا کھانا شروع کرتا، کھانا کھاتے ہوئے پھر میں سورۃ فاتحہ پڑھتا، پڑھ کے اپنے والد کے لیے دعا کرتا، مرحوم والد کے لیے، میں سارے ثواب کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب اور اہل بیت کا وسیلہ دے کر، ان کا واسطہ دے کر، ان کے سارے ثواب کے لیے میں فاتحہ پڑھتا اور دعا کرتا، میرے اللہ میری ماں پہ، میرے ساتھ پہ سایہ قائم رکھنا، اور میں بھی سو جاتا۔ یہ میری زندگی ادھر چلی گئی۔ دوستو ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کام پہ جب آیا گھر میں تو میری والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ میں نے والدہ کے لیے اپنے دوستوں سے اپنے محلے میں اعلان کروایا، کچھ دوست، کچھ بیویاں آئیں محلے میں، انہوں نے مل کر میرے ساتھ میری والدہ کو غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ میری والدہ غسل و کفن پہن کر خالق حقیقی کے پاس چل بسی۔ میں اس کو پروٹوکول کے ساتھ، کلمہ شہادت کے ساتھ، اپنے شان و کاندھوں پہ شان کے ساتھ اٹھا کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے ہم پروٹوکول کے ساتھ قبرستان کی طرف، اللہ کے اس گھر کی طرف جو قبرستان ہے، وہ جو ہمارا آخری گھر ہے، آخری آرام گھر ہے، اس کی طرف ہم لے گئے۔ اس کو ہم مٹی کے اوپر لٹا کر کعبے کی طرف منہ کر کے اور سلیب دے کر ہم اس کو دعا کر کے ہم واپس آ گئے۔ یہ ہمارا یہاں تک تو تھا کام۔ اب دوستو جب میں گھر میں آیا تو میں لٹ گیا، مجھے بھی موت آ گئی۔ اب زندگی کا تسلسل اتنا تھا کہ اس کے اندر مجھے کوئی اور موقع نہیں ملا کہ والدین کی خدمت کے بعد میں کوئی اور کام اور کسی گناہگاری میں چلا جاتا، تو مجھے موت آ گئی۔ تو یا نبی میں تب سے ادھر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، واہ تیرے کیا کہنے، اے بندہ خدا، تو نے تو خدا کی عظمت کو جیت لیا، تو نے خدا کی دوستی کر لی، تو نے خدا کے ساتھ محبت کر لی، تو نے اس کے احکامات کو اپنایا، اس لیے اللہ نے تمہیں جہاں رہے جنت کا جزیرہ بنا دیا، یہی تیرا جنت کا مقام ہے۔ تو یوم الحساب کو جب ہوگا تو پھر تو جنت میں نفیس نفس مسنتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، تجھ پہ سلام سلام ہوگا، نہ گرمی ہوگی، نہ شدت ہوگی، نہ محنت ہوگی، نہ مزدوری ہوگی، نہ دھوپ ہوگا، نہ سردی ہوگی، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ فکر، تو صرف سلام سلام اور
شرابن طہورا لے کے 70 بندیاں سامنے کھڑی ہوں گی اور ہر شجر کا پھل تمہارے سامنے بے موسمی پھل بھی آ جائے گا، جس پہ سحر ہونا چاہو گے ہو جاؤ گے، پھر غائب ہو جائے۔ اللہ کے گریباں جو موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے آپ کے سائڈوں میں گھومتے ہوں گے۔ کیا مقام تو نے پایا؟ تو اللہ کے نبی نے دنیا کو پیغام دیا ہے، دنیا والوں اگر تم چاہتے ہو اپنے اعمال کو، اپنی نمازوں کو، اپنے حج کو، اپنی زکوٰۃوں کو اور اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے اور نفیس زندگی گزارنے کے لیے تو عظمت والدین کو سمجھو۔ والدین سے گھر میں جانے کے بعد والدین کی زیارت کرو اور ہر وقت کوشش کرو وضو میں رہیں، باوضو ہو کر۔ باپ کے چہرے کی زیارت کعبے کی بشارت ہے، ماں کے قدموں کا بوسہ جنت کی دہلیز کا بوسہ ہے۔ تو دوستو، ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کمی ہے اولادوں میں۔ آج کل اولادیں پڑھ لکھ گئی ہیں، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر تو بن گیا ہے، جنازہ اسے نہیں آتا۔ پڑھ لکھ کے بہت بڑا انجینئر، بہت بڑا بزنس مین تو بن گیا ہے، مگر والدین کو پیٹ پھیرے ہوئے، جن کے صدقے، جن کی وجہ سے، جن کے وسیلے سے دنیا میں خلق کیا گیا، ان کا حصہ بھی تو رکھ۔ ان کا حصہ یہی ہے کہ ان کے لیے چند منٹ کے لیے ٹائم نکال کے ان کے قدموں کو دباتے ہوئے، اور اپنے آپ کو بڑا آدمی نہ سمجھنا، تو اپنے والدین سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کسی محفل میں، کسی جگہ میں تمہارا باپ یا تمہاری ماں تشریف لے آئے، دور سے اس محفل کو چھوڑ دے، اس کرسی کو چھوڑ دے اور فوری اپنے ماں کے قدموں اور باپ کے قدموں کا ہاتھ لگا کے اس کا ہاتھ کا بوسہ لے، اور تیرے باپ کے قدموں کا بوسہ ہو گیا، اور اس محفل میں باپ کو اچھی جگہ بٹھا، تو بڑے آدمی بن جاتے ہیں۔ والدین کی حالت وہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بابا تمہیں کس نے میرے پیچھے بھیجا، میری دوستوں میں توہین ہوگی، میری کاروبار میں توہین ہوگی، آپ اس لباس میں، اس حالت کے ساتھ ہاتھ میں عصا پڑے ہوئے میرے پیچھے آ گئے، یہ توہین سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ ہماری ناراضگی کی وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں دکھی ہیں، پریشان حال ہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری حکومتیں، ہمارے پاکستان، ہماری دنیا، ہماری عدالتیں، ہمارے یہ تھانے کچہریاں، جس میں عظمت والدین سے دور ہیں۔ والدین نے سمجھا کر، پڑھا کر، خرچ کر کے، سائیکل پہ، بائک پہ چھوڑ کے بچے کو جوان کر کے آپ کو بہت بڑا SHO ASI بنا دیا، تو آپ جھڑکتے ہیں لوگوں کے باپوں کو، ماؤں کو، ناجائز خبر نہیں رکھتے، آپ کو پتہ نہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، اور آپ حلال بھی کھاتے ہیں، اللہ کے پاک رزق حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ غلطی سے نہ جانے آپ کو بھول چوک میں پہلے خبر کریں، پہلے حق تلفی نفسی کریں۔ ہم نے پیسہ ڈھونڈنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے وردی نہیں پہنی، دنیا کی حفاظت کے لیے۔ انسان کی سب سے بہترین لباس حیا کا لباس ہے۔ اگر ہم حیا کا لباس پہن لیں تو وہ اللہ نے آدم اور حوا کو جو پہنایا تھا، یہی حیا کا لباس ہے، جس کے اندر رہ کر ہماری آنکھ میں ماں بہن کی عزت محفوظ ہو، محلے کی ماں بہن کی عزت محفوظ ہو، اور ہم نے حیا کا لنگوٹ پہننا ہے، اور جس حیا کے لنگوٹ پہن لیا، آنکھ میں پہن لیا، وہ زندگی میں کسی کو نقصان نہیں دے گا، وہ بندہ فائدہ مند ہوگا، اور فائدہ مند بنی ہے دوسروں کے لیے، اور یہی ہمارا حق ہے۔ اور بس آج کی نشست میں ہم دوسرا پیغام دے چکے ہیں، عظمت والدین اور غافل اولاد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔